السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ کے علم میں ہے الحمدللہ، اور روزانہ رمضان المبارک کے احکام اور مسائل کے حوالے سے آپ تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں جو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر مبنی ہوتا ہے الحمدللہ۔ آج بھی ہم ایک اہم پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ صرف آپ کا ذوق چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے۔ سحری کے جو مسائل ہیں بڑے اہم مسائل ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے ان کے بارے میں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم رات کو کھانا کھا کر جو ہے وہ سو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں رات کو کس ٹائم آنکھ کھلی ہے، اٹھ کے کھانا کھا لیے پھر سو گئے ہیں، فجر کے ٹائم اذان ہوئی ہے تو جاگ کے ہم نے روزہ رکھ لیا۔ شرعی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سحری کا جو ہے ایک ٹائم بتایا ہے، ایک وقت بتایا ہے کہ اس ٹائم میں آپ نے سحری کرنی ہے، اس ٹائم میں آپ نے سحری کا جو ہے وہ کھانا کھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن عظیم کے اندر سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سیاہ دھاگا جو ہے سفید دھاگے سے بدل نہ جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے، رات کا اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن عظیم میں سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ اہل ایمان جو ہیں، متقی لوگ جو ہیں، پرہیزگار جو لوگ جو ہیں، وہ سحری کے ٹائم اٹھ کر اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ وہ ٹائم جو وہ ہوتا ہے جو نماز فجر سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، رات کا جو آخری پہر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ سحری کا کھانا جو ہے اس ٹائم ہمیں کھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری ہمیں کرنی چاہیے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سحری کیا کرو۔ سحری وہ کھانا جو آپ روزہ رکھنے کی نیت سے رات کے آخری پہر فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر ہم کھاتے ہیں، روٹین میں تمام مسلمان جو ہیں اس کو سحری کہا جاتا ہے۔ سحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کھایا کرو، سحری کا کھانا کھایا کرو، سحری کے کھانے کے اندر جو ہے وہ برکت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت رکھی ہے۔ اور دوسری روایت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، اہل ایمان اور اہل کتاب کے درمیان، یعنی ہمارے اور اہل کتاب کے یعنی یہود و نصارہ کے سحری کے درمیان جو فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، تم سحری جو ہے وہ کیا کرو، اکلۃ السحر، تم سحری کا جو ہے کھانا جو ہے وہ کھایا کرو۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یعنی یہودیوں کی، عیسائیوں کی ہمیں مخالفت بھی کرنی ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں سحری جو ہے وہ کرنی چاہیے، یہ باعث برکت بھی ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہے۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، بعض لوگ اس پر بڑے کنفیوز کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر آپ سو گئے ہیں، آپ سحری کے ٹائم اٹھ نہیں سکے، آپ ایسے وقت میں اٹھے ہیں کہ اب اذان شروع ہو چکی ہے، اب آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ کھانا کھا سکیں، پانی پی سکیں، یا کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے آپ کے لیے، تو بات یہ ہے کہ آپ نے روزہ پھر بھی رکھنا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ نیت آپ ویسے ہی رات کو کر کے سوئے ہیں، اگر نہیں کی تو آپ اس وقت جو ہے وہ نیت اپنے روزے کی کر لیں، اپنے دل میں اس کا ارادہ کر لیں کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے اسپیشلی کوئی حدیث کے اندر الفاظ موجود نہیں ہیں۔ دوسری بات جو اہم پوائنٹ ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، اہل ایمان جو ہے، وہ سحری کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں برتن ہے یا وہ پانی پی رہا ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، اس کی حاجت ابھی باقی ہے، پانی پینا چاہتا ہے وہ، اب وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واضح جو ہے پیغام ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سنن ابی داود کی جو ہے وہ روایت ہے، صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے جو ہیں وہ راوی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اذا سمع احدکم النداء، کہ جب تم میں سے کوئی جو ہے وہ اذان سنے، والاناء فی یدہ، اور برتن جو ہے جس کے اندر کھانا ہے یا پینے والا برتن ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اذان شروع ہوگی ہے، حاجت اس کی باقی ہے ابھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے برتن کو نہ رکھے، اگر وہ پانی پی رہا ہے یا کوئی مشروب پی رہا ہے وہ اس کو پی لے جتنی اس کی حاجت ہے، کھانا کھا رہا ہے وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے، حتی یقضی حاجتہ، اس وقت تک وہ اپنا برتن جو ہے نیچے نہ رکھے جب تک وہ اپنی حاجت کو، یعنی اذان کے دوران وہ اپنی حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ جس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ سحری کر رہا ہے اور اذان شروع ہوگی تو وہ کیا کرے، برتن اس کے ہاتھ میں پکڑا، وہ پانی پی رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہی مسئلہ بتایا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو تعلیم دی ہے، جو ہماری تربیت کی ہے، وہ یہی ہے کہ اگر کسی بندے کے ہاتھ میں برتن پکڑا ہوا ہے، اس میں مشروب ہے یا کھانے کی کوئی چیز ہے اور اذان شروع ہوگی ہے تو وہ اپنے برتن کو نیچے نہ رکھے، لیکن وہ اگر کوئی مشروب پینا چاہتا ہے وہ پی سکتا ہے، کوئی چیز کھانا چاہتا ہے مناسب ہے وہ کھا لے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے۔ یہ ہماری تربیت ہے، لیکن اس کو روٹین بھی نہیں بنانا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے آپ اس کو جناباً چسکیاں لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، کھانے کے ذائقے لے رہے ہیں، یہ بھی شرعی طور پر درست نہیں اور جائز نہیں۔ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی حاجت جو ہے وہ جو باقی ہے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنی میں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔